السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بک کو جس کا نام ہے مولانا مودودی اور میں، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ان مضامین پر مشتمل ہے جو انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف اردو اخبارات میں ان کے پبلش ہوئے، جس میں انہوں نے مولانا مودودی کے ساتھ کس طرح سے ان کے تعلق کی ابتدا ہوئی اور پھر کس طرح سے وہ ان سے دور ہوتے گئے، اس بارے میں لکھا ہے۔ اس بک کو 1994 میں پہلی بار خدام القرآن لاہور نے پبلش کیا، اور یہ گوگل سے PDF کے فارم میں بھی مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بک کی سمری شیئر کروں گی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی مولانا مودودی کی تحریروں کو پڑھ رہے تھے، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہی تھے جب انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا، اور اس دوران ان کا MBBS میں ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ تو وہ جماعت اسلامی کے ایک رکن کی حیثیت سے بہت محنت کرتے تھے، اور کئی جگہوں پر وہ تقاریر بھی کرتے تھے۔ تو ان کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو پنجاب اور لاہور کا ناظم بنا دیا گیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد ان کو پورے پاکستان کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ان کا مولانا مودودی کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق پیدا ہو گیا، اور مولانا مودودی ان کی کوششوں کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی جماعت اسلامی کے کام کے لیے کہ انہوں نے دین کی خدمت اور جماعت اسلامی کے کام کو پہلے نمبر پر، جبکہ اپنی MBBS میں اسٹڈیز اور اپنے کریئر کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ لیکن پھر کچھ پرابلمس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کی نظامت چھوڑ دی، اور انہیں جماعت اسلامی کی پالیسیز میں ایسی چیزیں نظر آنے لگیں جو صحیح نہیں تھیں، اور ان کے خیال میں تقسیم ہند سے پہلے جو جماعت اسلامی کی پالیسیز تھیں وہ موجودہ پالیسیز سے زیادہ اچھی تھیں۔ تو انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑنے کے بعد نیوز پیپرز میں کالمز کی صورت میں جماعت اسلامی کو کرٹیسائز کرنا بھی شروع کیا، اور اگرچہ شروع میں تو ان کی مولانا مودودی سے ملاقات بھی ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے فاصلے بڑھ گئے اور ملاقاتیں ممکن نہ رہیں۔ لیکن بہرحال ان کے دل میں مولانا مودودی کی عزت موجود رہی، اور وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سنا کہ مولانا مودودی نے ان کے پیچھے سے ان کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ پھر کچھ سالوں بعد ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ انہیں پتہ چلا کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی کی کچھ پالیسیز کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت تک وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے، اور جماعت اسلامی کے دوسرے لیڈرز بہت زیادہ پاورفل بن چکے تھے، اور ان کے سامنے مولانا مودودی بھی بے بس تھے۔ یہ سن کر ڈاکٹر اسرار احمد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایک بار مولانا مودودی سے ملاقات کریں، اور تب انہیں پتہ چلا کہ وہ علاج کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں، جہاں پر ان کے بیٹے ڈاکٹر فاروق احمد موجود ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد جب امریکہ گئے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ مولانا مودودی سے ملاقات کریں، لیکن انہیں یہ پتہ چلا کہ مولانا مودودی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے سے منع کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد اس انتظار میں رہے کہ کب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو تو وہ ان سے مل سکیں، اور پھر ان کو یہ میسج بھی ملا کہ اب مولانا مودودی کی طبیعت کچھ بہتر ہے اور جلد ہی ان کو ملاقات کے لیے بلایا جائے گا۔ لیکن اس ملاقات کے لیے بلانے سے پہلے یہ میسج مل گیا کہ مولانا مودودی کی وفات ہو چکی ہے۔ تو اب ڈاکٹر اسرار احمد کو اگرچہ یہ خدشہ بھی تھا کہ ان کو مولانا مودودی کی میت کے پاس جانے ہی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ پبلکلی جماعت اسلامی کو کرٹیسائز کرتے رہے تھے، لیکن جب وہ وہاں پر گئے جہاں پر مولانا مودودی کی میت موجود تھی، تو ان کے بیٹے نے نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی تلخ بات نہیں کی، بلکہ بہت اچھے طریقے سے ان کو گھر میں آنے کی دعوت دی، اور اس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے بعد میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی امامت میں ہی مولانا مودودی کی نماز جنازہ ادا کی۔ مولانا مودودی کی تدفین کے بارے میں ان کی اہلیہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کی تدفین جنت البقیع میں ہو، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ خواہش تھی کہ یا تو مولانا مودودی کی تدفین مسلمانوں کے عام قبرستان میں ہو، یا پھر اگر جماعت اسلامی پاکستان میں ان کو کسی خاص جگہ پر دفن کرنا ہی چاہے تو لاہور میں علامہ اقبال کے قبر کے پاس ان کو دفن کیا جائے، کیونکہ اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان دونوں کی نظریات ہم آہنگ تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو حیدرآباد دکن سے پنجاب کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت علامہ اقبال نے ہی دی تھی، جس پر انہوں نے یہ دعوت قبول کر کے ہجرت پنجاب کی طرف کر لی تھی۔ لیکن افسوس کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو سکا، اور جماعت اسلامی کے لیڈرز اور مولانا مودودی کے خاندان والوں میں اس بارے میں بہت شدید اختلاف ہوا کہ مولانا مودودی کی تدفین کہاں پر کی جائے، اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ لاہور میں ان کے گھر کے سامنے میدان میں ان کی تدفین کی جائے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
سبحان اللہ الحمد للہ